بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک پارہ 10 پیغام میں آج پارہ 14 کے 10 پیغامات کو سیکھیں گے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی پہلی آیت کی طرف۔ قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون۔ پہلا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے پروردگار کی رحمت پر ہمیشہ امیدوار رہنا۔ آیت یہ بتا رہی ہے کہ گمراہوں کے علاوہ کون ہے جو پروردگار کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ مومن ہمیشہ پروردگار کی رحمت پہ امید رکھتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال کہ انسان اتنا جلدی نا امید کیوں ہو جاتا ہے، اس کی ایک دلیل ہے، اس کی ایک وجہ ہے کہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی اپنے بیان میں بتائی ہے۔ اس کی ایک یہ وجہ ہے کہ انسان جس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ وہ چیز جلدی حاصل کر لے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خدا اس بندے پر تعجب کرتا ہے جو خدا کی رحمت سے نا امید ہو چکا ہو، باوجود اس کے کہ خدا کی رحمت بے کراں ہے۔ جی عزیزان محترم، مومن ہمیشہ پروردگار کی رحمت پر امیدوار رہتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین۔ دوسرا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے حوادث سے عبرت حاصل کرنا۔ جی ہاں، انسان کی زندگی میں مختلف حوادث پیش آتے ہیں اور انسان اس سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ پروردگار نے قرآن میں پیغمبروں کی داستان اور تاریخ کو بیان کیا اور اس کا مین ہدف یہی ہے کہ انسان اس سے عبرت حاصل کرے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، عبرت حاصل کرنے کی بہت سی چیزیں ہیں مگر عبرت حاصل کرنے والے بہت کم ہیں۔ اسی لیے ایک مومن کو چاہیے کہ عبرت حاصل کرنے والے بنے، اور بہترین عبرت جو ہے انسان قرآن سے حاصل کر سکتا ہے۔ آئیے چلے اگلی آیت کی طرف۔ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم۔ تیسرا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے دوسروں کی زندگی کو حسرت سے دیکھنے سے گریز کرنا۔ جی ہاں، انسان کو اور مومن کو نہیں چاہیے کہ دوسروں کی دولت کو اور دوسروں کی اولاد کو دیکھے۔ یہاں پر اولاد اور دولت کو دیکھنے سے مراد ہے رغبت حاصل کرنا، یعنی ظاہری طور پہ تو انسان دیکھ رہے ہیں مگر رغبت حاصل نہ کرے۔ تو ہمیشہ ایک مومن جو ہے دوسروں کے مال کو نہیں دیکھتا بلکہ اپنے مال پر جتنا پروردگار نے اس کو عطا کیا ہے اس پر قناعت کرتا ہے اور پروردگار کا شکر ادا کرتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين۔ چوتھا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے زندگی کے آخری وقت تک عبادت میں استقامت۔ جی ہاں، اس آیت کے اندر جو ورڈ یقین ہے اس سے مراد جو ہے مفسرین نے موت لیا ہے، کہ موت کے وقت تک ایک انسان جو ہے عبادت کرتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان اپنے آپ کو سمجھے کہ میں نے بہت عبادت کر لی، کبھی انسان اس سچویشن پر نہیں پہنچتا کہ میں نے کافی عبادت کی، اب عبادت نہیں کرنی۔ اسی لیے ایک مومن انسان ہمیشہ اپنے آپ کو، جو آیت میں بتایا گیا، موت کے آخری وقت تک جو ہے عبادت کرتا ہے، اور یہ بہترین مہینہ ہے پروردگار کا، اور پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس ماہ مبارک رمضان کا واسطہ ہے تجھے، اور اس کے صدقے میں ہمیں عبادت میں اپنی لذت عطا فرما۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون۔ پانچواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے گھریلو بنیادوں کو مضبوط کرنا۔ سورہ نحل میں پروردگار عالم نے مختلف نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ اس آیت میں فیملی کا ذکر ہوا ہے کہ میاں بیوی اور اولاد کے بارے میں مومن ہمیشہ اپنی فیملی کی قدر کرتا ہے اور اسی کی بنیاد پر اپنی فیملی کی حفاظت کرتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ والله جعل لكم من بيوتكم سكنا۔ چھٹا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے مومن کا گھر سکون کی جگہ۔ جی ہاں، مومن جو ہے وہ اپنے گھر کو سکون کی جگہ بناتا ہے، اور ایک گھر جو ہے مومن کے لیے سکون ہوتا ہے۔ تعجب ہے ان لوگوں پر کہ جو لوگ اپنے گھروں کو سکون کی جگہ نہیں بنا سکتے۔ بعض ایسے افراد بھی ہوتے ہیں کہ جن کو گھر میں سکون نہیں ملتا بلکہ وہ گھر سے باہر جا کر سکون کو حاصل کرتے ہیں، مگر مومن کے لیے ہمیشہ اس کا گھر جو ہے وہ سکون ہوتا ہے، اور وہ گھر کبھی سکون کی جگہ نہیں بن سکتا جہاں پر بد اخلاقی، جہاں پر آواز بلند ہونا، جہاں پر لڑائی، جہاں پر میوزک یا ڈانس ہو۔ اسی لیے ہمیشہ مومن اپنے گھر کو بہتر سے بہتر بناتا ہے تاکہ وہ گھر جو ہے اس کے لیے
سکون کی جگہ بن سکے۔ آئیے چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ ما عندكم ينفد وما عند الله باق۔ ساتواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے ایمان کے ساتھ زندگی ابدی ہے۔ مومن ہر کام کی جہت، ہر کام کی ڈائریکشن خدائی رکھتا ہے۔ اس آیت سے سمجھ آتی ہے اور پروردگار یہ کہتا ہے کہ جو تمہارے پاس ہے وہ فانی ہے، اور اگر خدائی ہوگا تو وہ ابدی ہوگا۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے شادی کی رات اپنے لباس، جو نیا لباس تھا، وہ ضرورت مند کو دے دیا، انفاق کیا، اور یہی انفاق ہے جو خدا کے راستے میں دیا ہے، وہی ابدی ہے۔ آئیے چلتے ہیں اب اپنی اگلی آیت کی طرف۔ انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون۔ آٹھواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے جھوٹ سے بچنا۔ جی ہاں، مومن کبھی بھی کسی بھی صورتحال میں جھوٹ نہیں بولتا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے، امام فرماتے ہیں اگر ایک گھر میں برائیاں اور گناہوں کو رکھا جائے تو اس کے دروازے، اس کی چابی جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ مومن کبھی بھی چاہے مذاق کر رہا ہو پھر بھی اس حالت میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم۔ نواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے اچھی بندگی کے لیے ہجرت۔ مومن کے لیے خدا کی بندگی امپورٹنٹ ہے، اس لیے اگر شرائط مناسب نہ ہو مومن کے لیے تو مومن ہجرت کر لیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہجرت کرنے والا وہ ہے جو اپنے گناہوں اور خطاؤں سے ہجرت کرے۔ اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ قیامت والے دن انسان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا کہ میرا ماحول برا تھا، میرے ہمسائے برے تھے، میری یونیورسٹی یا اسکول برا تھا اور میں ہجرت نہیں کر سکا۔ آئیے چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ آخری اور 10واں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے بدعت سے بچنا۔ جی ہاں، مومن احتیاط کرتا ہے، جب تک اس کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا تو وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے۔ اس آیت کے اندر بھی یہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ زبان، جس زبان سے جھوٹ بولتے ہیں اسی زبان سے کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اور یہ نسبت جو ہے، جھوٹی نسبت جو ہے خدا کی طرف دیتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہر بدعت گمراہی کا باعث ہے اور ہر گمراہ دوزخ میں ہے۔ بعض اوقات علماء، مراجع یا فقہا جو ہے کسی چیز کے بارے میں احتیاط کرنے کو کہتے ہیں، مگر بعض نادان جاہل افراد جو ہے اسے حلال یا حرام کہہ کر جو ہے وہ چینج کر دیتے ہیں۔ یہ تھے آج کے 10 پیغامات۔ انشاءاللہ کل پھر 10 پیغامات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔